بجھاتا ہے غضب کو رب کے یہ صدقہ سنو لوگوں، کرے اس موت کو جو ہو بری دفعہ سنو لوگوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ صدقے کا انعام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توجہ کے ساتھ سلسلے میں شرکت کرنے اور اس سے علم دین حاصل کرنے اور عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوفیان کرام رحمہم اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے کسی بندے پر رحمت کی ایک نظر فرما دے تو یہ اس بندے کی زندگی بھر کی تمام عبادت سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ صدقے کا انعام ہم یہ سلسلے میں شامل ہیں اور صدقے کے حوالے سے ہم فضیلتیں، برکتیں، دینے کے کیا کیا فائدے ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک صدقے کے حوالے سے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کیا فرماتا ہے سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجب ہو یا نافلہ، سب اس میں داخل ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو، یعنی پسندیدہ ہو، اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ تو اے FGN چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، مگر اپنا پسندیدہ، جو اپنی پسند والی چیز ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں دیتے جو ہم کو پسند نہیں ہوتی، پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی دیجئے، کسی کے کام آئے گی، مگر وہ چیز دینا جو مجھے پسند ہو، میری پسند کا مال ہو، وہ میں اللہ کی راہ میں دوں، میرا رب راضی ہو جائے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام یہی کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنی پسندیدہ چیز، اپنی ضرورت والی چیز یہ اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ کیسے؟ سب سے پہلی صدی کے مجدد
جن کا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ شکر کی بوریاں یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، صدقہ کرتے ہیں. ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے ہیں؟ آپ شکر جو صدقہ تو خیرات کر رہے ہیں، اس کے بدلے رقم کیوں نہیں بانٹ دیتے ہیں؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، مجھے پسندیدہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں. جو ہمیں پسند ہے نا وہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور راہ خدا میں دینے سے ہاتھ کھینچے نہ بلکہ ہاتھ کھلا رکھیں. آج دنیاوی طور پر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے خرچوں میں تو ہاتھ کھلا رکھتے ہیں. کچھ بھی کھانا ہے، پینا ہے، گھومنے جانا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. کھلا ہاتھ ہوتا ہے. بندہ کہتا نا کھلا ہاتھ رکھ کر خرچ کر رہا ہوتا ہے. اور جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہاتھ رک جاتا ہے. کہتے ہیں نا جیب میں ہاتھ جاتا نہیں اور جاتا ہے تو باہر نکلتا نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائیو، راہ خدا میں دل کھول کر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، ایسی ایسی نعمتیں دے رہا ہے کہ پیارے اسلامی بھائیو ہم اس کے شکرانے میں سجدے میں سر رکھ کر پوری زندگی گزار دیں تب بھی ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارا رب ہمیں کتنی نعمتیں دے رہا ہے، اور واقعی جو ہاتھ روکتا ہے پھر اس سے ایسا نہ ہو جائے کہ اس سے بھی روک لیا جائے. کیسے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا. اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے ہاتھ کو راہ خدا میں کھلا رکھنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے. بلکہ مشورہ دوں، جہاں بھی چیریٹی کا موقع ملے نا، مثال دے رہا ہوں، آپ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلے، آپ کو دکھا کہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا غلہ لگا ہوا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ رقم ڈالتے ہیں. مدرسے میں آپ گئے یا مدرسے کے قریب سے گزر ہوا، کچھ رقم مدرسے میں دے دیں. جناب کوئی غریب نظر آیا اس کی ہیلپ کر دے، اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب نظر آیا اس کی ہیلپ کر دے. یعنی ہر جگہ یہ کوشش کریں کہ ہر جگہ میرا مال شامل ہو جائے. آج دنیاوی طور پر کیا ہوتا ہے، ہر مال والا آدمی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے مجھے پروفٹ ملتا رہے. کہیں پر ہوتا ہے نا 1 پیسہ 2 پیسہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو پروجیکٹ ہے نا اس میں آپ اپنے 10 پیسے لگا دیں، یعنی 10% آپ کا حصہ شامل کر دیں، 20% حصہ شامل کرے، 50% کرے، آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا. تو آج جس کے پاس ہے نا وہ انویسٹ میں کوشش کر رہا ہے کہ میں انویسٹ کروں مجھے مال ملے. کیا ہمیں آخرت کے لیے انویسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا مال راہ خدا میں نہیں دینا چاہیے؟ اللہ کرے میرا مال ہر جگہ جائے، راہ خدا میں خرچ ہو اور ہر جگہ سے مجھے برکت ملے، تاکہ دنیا میں بھی اس کی بہاریں ہو اور قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملیں. اب اللہ پاک قرآن پاک میں اور ایک مقام پر ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے. کیسے؟ سنیے. اللہ پاک پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے. پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. اے پیارے اسلامی بھائیو، آج زندگی سلامت ہے، سانسیں چل رہی ہے، جسم بھی سلامت ہے. جب سانس رک جائے گی نا پھر آپ چاہے کہ میں صدقہ کر دوں بلکہ پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ مرنے کے بعد تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. اے پیارے اسلامی بھائیو، جو کچھ کرنا ہے جیتے جی کر لیجئے. ہاں زندگی ابھی جاری و ساری ہے، جو اللہ کی راہ میں مال دینا ہے، صدقہ تو خیرات کرنا ہے وہ کر دیجئے، ورنہ مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا. بندہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں پھر لوٹا دیا جائے، کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، میں خوب صدقہ کروں، خوب خیرات کروں، خوب نمازیں پڑھوں، خوب عبادت کروں. مگر اسے پھر کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. ابھی موقع ہے، اس کو غنیمت جانیے. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل راہ خدا عز وجل میں خرچ کرنے کی فضیلت بے شمار ہے.
کیسی کیسی فضیلتیں. آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے قبر کی جہنم کی آگ سے بچائے. جو صدقہ دیتا ہے اللہ پاک اسے آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. ابھی حدیث پاک جو بیان ہوئی نا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں خیرات کرنے والے سخی کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے کہ اولاً تو اس پر دنیاوی مصیبتیں آتی نہیں، اور اگر امتحاناً آ بھی جائے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے جس سے وہ صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے. غرض کہ اس کے لیے مصیبت معصیت یعنی گناہ لے کر نہیں آتی بلکہ مغفرت لے کر آتی ہے. بری موت سے مراد خرابی خاتمہ ہے یا غفلت کی اچانک موت یا موت کے وقت ایسی علامت کا ظہور ہے جو بعد موت بدنامی کا باعث ہو، اور ایسی سخت بیماری ہے جو میت کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر کے ذکر اللہ سے غافل کر دے. غرض کہ سخی بندہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ خاتمہ اچھا ہو جائے، موت اچھی ہو جائے، اچھی حالت میں موت آئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب ہو جائے. اللہ کرے ہمیں مدینے میں موت آئے. ہاں یہ دعائیں مانگنی چاہیے. رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، افطار کے وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. اچھا افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے نا اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے افطار کے بعد. ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے قریب اس وقت پہلے دعائیں مانگتے ہیں، مگر جب افطار کر لیتے ہیں پھر دعا نہیں مانگتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ پہلے بھی دعا مانگیں مگر خاص ٹائم جو دعا کی قبولیت کا ہے نا وہ ہے افطار کے بعد. آپ نے وہ کارڈ وغیرہ میں دیکھی ہوگی دعا افطار کے بعد کی دعا، تو وہ افطار کے بعد کی، افطار کے پہلے کی نہیں ہے. تو افطار کر لیں. اب افطار اور اذان کے بیچ میں جو ٹائم ہے نا اس میں خاص دعائیں مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اے اللہ دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے، اے اللہ اچھی موت دے دے. آج ہم دنیا کی بھلائیوں کی تو بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ بنگلہ ہو جائے وہ بنگلہ ہو جائے، یہ پراپرٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، زمین کا مسئلہ حل ہو جائے، ایک دکان ہے دوسری دکان ہو جائے، ایک برانچ ہے دوسری برانچ کھل جائے. بس اس کے پیچھے ہماری دعائیں ہوتی ہیں. مانگے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی مانگے اللہ آپ کو خیر اور عافیت سے نصیب کرے، مگر ساتھ میں یہ بھی تو دعا مانگے کہ اے اللہ میری موت اچھی کرنا، میرا خاتمہ اچھا کرنا، نزع کے عالم میں اے اللہ میرے لیے آسانی کر دے، نزع کے عالم میں میرے پاس شیطان نہ آئے بلکہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے. ان کی زیارت کرتے کرتے ان کے جلووں میں گم ہوتے ہوئے مجھے عافیت والی شہادت والی کلمہ پڑھتے پڑھتے خیر والی اللہ موت نصیب کرے. بلکہ دعا کرے اے اللہ میں جاؤں مدینے میں، ہو رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے پڑھتے اے اللہ شہادت والی موت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب فرما. اللہ مجھے مدینے میں موت دے اور خاتمہ بالخیر مدینے میں نصیب ہو، اور ساتھ میں مجھے جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے، تیرے محبوب کے قدموں میں مجھے جگہ نصیب ہو جائے، اور جنت الفردوس میں اے اللہ مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یہ دعائیں مانگے، ہاں ضرور مانگے. اللہ پاک رحیم و کریم ہے، بندہ جیسا گمان اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. آپ جیسی دعائیں مانگے اللہ پاک ویسی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ہاں شرط یہ ہے کہ جائز دعا ہو،
اور شرط یہ بھی ہے کہ صبر سے کام لیں، اللہ پاک ضرور اس کے فائدے اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت دعائیں مانگے تو واقعی جو راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، دنیاوی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کے مسائل حل ہو جائے، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، آپ کے قرضے دور ہو جائے، آپ بھی اللہ کی راہ میں مال دینے والے بنیں۔ عموماً جب اللہ کی راہ میں بات دینے کی آتی ہے نا، شیطان وسوسے دلاتا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا جو اللہ کی راہ میں دوں، میں تو خود تکلیف میں ہوں، پرابلم میں ہوں، میرا تو گھر رینٹ پر ہے، قرضے کی میری پرابلم ہے۔ ارے پیارے اسلامی بھائی، واقعی پرابلم اگر ہے آپ کی، اللہ سارے مسائل حل کرے، مگر جو کچھ ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ دیجیے۔ آپ لاکھوں کروڑوں نہیں دے سکتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں ایک انڈا دے سکتے ہیں، ایک انڈا دیجیے۔ ایک مٹھی آٹا دے سکتے ہیں، ایک مٹھی آٹا دیجیے۔ ارے ایک کھجور دے سکتے ہیں، ایک کھجور تو دیجیے۔ دینے والے بنے۔ جب اللہ کی راہ میں بندہ دیتا ہے، کہتے ہیں نا جس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے دینے والا، اللہ پاک ہمیشہ اس کے ہاتھ کو یوں رکھتا ہے، اور جس کا ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے وہ زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، مانگنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، بلکہ اب تو مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ دینے والوں کی بھی تعداد بڑھتی ہے، مانگنے والوں کی بھی تعداد بڑھتی ہے۔ اچھا ایک مشورہ ضرور دوں گا، اللہ کی راہ میں جہاں دینے کی بات آ رہی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں مال دیجیے، صدقہ دیجیے، ہمیں دینا اس جگہ پر ہے جو لینے کا واقعی حقدار بھی ہو۔ آج کل جو یہ پروفیشنل مانگنے والے لوگ ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر صبح جب کاروبار کے لیے، جاب کے لیے بندہ نکلتا ہے تو مانگنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو مانگنے والے ہیں نا، یہ پروفیشنل مانگنے والے ہیں۔ ہاں، یہ ایسے مانگنے والے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن پر زکوٰۃ بنتی ہوگی، ان کو خود کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، مگر چونکہ مانگ مانگ کر عادت بن چکی ہے اور اتنی انکم ہے ان کی، آپ کو حیرت ہوگی، ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ایسی ایسی انکم ہے۔ ایک فقیر کے بارے میں پتہ چلا جو مانگنے والا ہے، اس کے کم و بیش 15 کے قریب مکان ہے، اور اس نے ان مکانات کو رینٹ پر دیا ہوا ہے، اس کا رینٹ بھی وصول کرتا ہے، بھیک بھی مانگتا ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ سود پر لوگوں کو پیسے بھی دیتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ہم اپنی زکاتیں بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، اپنا صدقہ بھی دے رہے ہیں، ایسوں کو نہ دیجیے۔ واقعی ہم دینا بند کریں گے، یہ مانگنا بند کریں گے، اور یہ کما کر کھانے والے بنیں گے۔ آپ چاہے تو تجربہ کر لیجئے گا، اٹے کٹے ہوتے ہیں نا، ایک دم تندرست ہوتے ہیں اور یہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ چاہے تو تجربہ کر لیں، ان کو بولے کہ جناب میرے وہاں پر جاب کر لیجئے، ان کو جاب پر رکھنے کی بات کریں، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جاب میں محنت کر کے آپ جو دیں گے یہ بغیر یعنی کم محنت کے، یہ آپ سے زیادہ یعنی آپ جو دیں گے اس سے زیادہ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، تو کون محنت کریں؟ اور یہ پھر محنت مزدوری نہیں کرتے، مانگ کر زندگی گزارتے۔ تو ایسوں کو دینا یہ بھی پیارے اسلامی بھائیوں جائز نہیں ہے، بلکہ جو اس طرح کے پروفیشنل مانگنے والے، ان کو دینا بھی گناہ ہے۔ ہاں، آپ دے کر کے ثواب نہیں کما رہے بلکہ گناہ کما رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دینا ہے، ایسی جگہ پر دینا ہے جہاں پر لینے کا حقدار ہے۔ آپ کے غریب رشتہ داروں کو تلاش کریں نا، آپ کے پڑوسیوں میں دیکھیں کون لینے کا حقدار ہے۔ بعض بیچارے سسک رہے، پریشان حال ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، غم میں، مالی لحاظ سے بڑے کرائسس میں زندگی گزار رہے، قرضوں کے اندر بیچاروں کی زندگی جینا دوبر ہو گئی ہے۔ تو ایسوں کو آپ ہیلپ کیجئے، ان کو دیجئے، ان کی خیر خواہی کیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ جو بیچارے بیمار ہاسپٹلوں میں پڑے، آپ ان کی ہیلپ کیجئے، اللہ پاک اس کی برکت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ایسے پروفیشنل مانگنے والے کو نہیں دینا بلکہ جو حقدار ہے اسے دینا ہے۔ اور ساتھ ہی میں پیارے اسلامی بھائیو، ہم الحمدللہ عز و جل سلسلے میں کوئی نہ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں۔ آئیے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ بھی سنتے ہیں کہ راہ خدا عز و جل میں دینے والے کو اللہ کیسی کیسی برکتیں دیتا ہے، اس کا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اللہ کیسی برکت دیتا ہے۔ سنیے، ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے اور کہا کہ آپ میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب میں مکہ سے واپس آؤں تو اس گھر میں رہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، آٹا مہنگا ہو گیا، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے تو آپ سے گھر خریدنے کے لیے کہا تھا،
فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لے لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کے 10,000 درہم واپس دے دوں گا۔ پھر جب وہ لوٹا تو پوچھا اے ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت تھی، آپ نے کیا میرے لیے گھر لے لیا ہے؟ جواب دیا ہاں، محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ اس کی بیوی بولی ان سے کہو کہ اپنی ضمانت کی ایک دستاویز لکھ دے، یعنی آپ جو فرما رہے اس کی ایک دستاویز لکھ دیں۔ تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی کی ضمانت کو پورا فرما دے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ رقعہ یعنی یہ جو دستاویز ہے یہ ڈال دینا۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رقعہ ہے، ایک لیٹر، ایک کاغذ ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ پاک نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ اس مکتوب کو حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لے لیا اور بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ پاک کی جانب سے میرے لیے براءت نامہ ہے۔ یاد رہے بیان کردہ حکایت میں اللہ پاک کے ولی حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا امانت کو استعمال کر لینا اور دوسرے لوگوں پر صدقہ کر دینا اولیاء اللہ کی خاص حالات و تصرفات کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، ورنہ ہر ایک کو شرعاً اجازت نہیں کہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لے آئے یا اسے دوسرے لوگوں پر خرچ کر دے۔ یہ اللہ والوں کی نرالی شان اور ان کے لیے خاص اولیاء کے لیے، ہم جیسوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ اس شخص کا جو مال تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تو اللہ پاک نے اسے جنت میں محل عطا فرمایا۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مال میں خیر و برکت بھی ہو اور ہمیں قبر میں بھی اس کی برکتیں ملیں، جنت میں بھی اس کی برکتیں ملیں، تو ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ آئیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا توکل اللہ کی ذات پر کیسا تھا۔ آج جو کئی لوگ ہوتے ہیں نا میرے پاس ہے ہی نہیں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی پرابلم میں ہوں، میں کیسے اللہ کی راہ میں دوں۔ سنیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کا کیسا زبردست واقعہ ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا، ایک روٹی تھی۔ آپ نے اپنی باندی سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو، تو باندی نے کہا آپ کی افطاری کے لیے اسے بچا کر رکھا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو۔ باندی کہتی ہے میں نے وہ روٹی اسے دے دی، ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت نے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ دیا کرتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی۔ لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ تو کیسا توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ ایک روٹی تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اور اللہ پاک نے کیا برکت دی کہ وہ روٹی اللہ کی راہ میں جیسے خیرات کی اللہ پاک نے اور عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، اپنے دور کے ابدال حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک سائل یعنی مانگنے والے نے صدا لگائی۔ میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔
میں نے کہا سائل کو دے دو، انہوں نے تعمیل کیا، نے سائل کو دے دیا، سائل انڈے پا کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیجی۔ میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ انہوں نے کہا 30۔ میں نے کہا تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ کہنے لگی 30 انڈے سالم ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے۔ حضرت سیدنا شیخ علامہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض حضرات اس حکایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو 4 انڈے دیے نا، اس میں سے 3 انڈے مکمل تھے، اکھے تھے، اور 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے 30 اکھے اور 10 ٹوٹے ہوئے، یعنی 1 کے بدلے 10 عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیسا ہاتھوں ہاتھ اللہ پاک نے اس کا بدلہ دنیا میں عطا فرمایا، انشاءاللہ قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملے گی۔ تو واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، یقین مانیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک مال میں برکت دیتا ہے۔ ہاں، جو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں پوری دیتا ہے، کہتے ہیں نا گن گن کر پوری زکوٰۃ بندہ نکالتا ہے، سونا ہے، کیش ہے، گھر میں کتنا ہے، دکان میں کتنا ہے، بینک میں کتنا ہے، لاکر میں کتنا ہے، کتنا لینا باقی ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی کاؤنٹنگ کرنے والی چیزیں جس کو واقعی کاؤنٹ کرنا ہے، بندہ ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرتا، گنتا اور پوری زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ بلکہ جو زکوٰۃیں پوری دیتے ہیں، ہاں ان کے مال میں اللہ ایسی برکت دیتا ہے، وہ خود جو زکوٰۃیں پوری ادا کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کی ہے، اللہ پاک نے ہر سال مال میں برکت عطا فرمائی ہے، ہر سال زکوٰۃ میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے اور ان کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور جو زکوٰۃیں پوری ادا نہیں کرتے ہیں، پھر ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ رونا ہی روتے رہتے ہیں، وہ روتے ہی رہتے ہیں، برکت نہیں ہے، تکلیف بہت ہے، تنگی بہت ہے، قرضہ بڑھ گیا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ارے جناب، جو بھی پرابلم ہے کبھی غور کیا ہے؟ غور کیجئے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر رہا اور مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ واقعی جس دن زکوٰۃ بندہ پوری ادا کرنا شروع کر دینا، ایک ایک روپیہ گن گن کر نکالے، بلکہ جو بنتی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس سے زیادہ دیتے ہیں کہ یار کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی پرابلم نہ رہ جائے۔ تو وہ جب دیتے ہیں نا، اللہ پاک زکوٰۃ میں برکت دے دیتا ہے، مال میں برکت دے دیتا ہے، اور الحمدللہ جہاں دنیا میں برکت مل رہی ہے وہاں انشاءاللہ قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملے گی۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اپنا مال اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دیجیے، پڑوسیوں کو بھی دیجیے، جہاں جہاں حاجت مند ضرورت مند ہے ان کو بھی دیجیے، ساتھ میں آپ اپنا مال دعوت اسلامی کو بھی دیجیے۔ دعوت اسلامی ہمارے سامنے الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آج پورے ہند بھر میں الحمدللہ جگہ بجگہ دعوت اسلامی دینی کاموں کو کرنے میں مصروف ہے، اور الحمدللہ دینی کام ڈے بائی ڈے، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ جھوک در جھوک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، عالم بننے والوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، حافظ قرآن بننے والوں کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، دین کے کاموں میں برکت ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دین کا کام ہو رہا ہے، بغیر خرچ کے تو نہیں ہو رہا نا، اس میں بھی تو خرچہ ہو رہا ہے، مال خرچ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہمیں ان دین کے کاموں میں اپنا مال شامل نہیں کرنا چاہیے؟ واقعی ہمارا مال شامل کرنا یہ ہمارے مال کا مقدر ہوگا کہ وہ دین کے کاموں میں خرچ ہو جائے، کیونکہ مال تو اور بھی جگہ چلا جاتا ہے، نہ خرچ کرنے کی جگہ پر بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا مال دین کی خدمت میں خرچ ہو، دین کے کاموں میں خرچ ہو، تو اللہ پاک اس کی کتنی برکت دے گا، بلکہ یہ مال خرچ کرنا ہو سکتا ہے ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ یہ دین کی خدمت میں جو مال خرچ ہوگا الحمدللہ یہ دین کے کاموں کو کرنے میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہم بھی حصہ دار ہوں گے، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ دعوت اسلامی الحمدللہ 50 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ ایک شعبہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔
یہ شعبے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ شعبے میں مدنی منع اور مدنی منیوں کو، چھوٹے بچے اور بچیوں کو الحمدللہ حافظ قرآن بھی بنایا جاتا ہے اور صحیح مخارج کے ساتھ ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہند میں سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ مدنی منع اور مدنی منیوں کے جاری ہے، اور الحمدللہ عز وجل کئیوں کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے۔ کم و بیش اس وقت 50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ، بچے اور بچیاں یہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی GNOA۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں جو اب تک قرآن نہیں پڑھے یا پہلے پڑھ چکے مگر بھول چکے، اور وہ یہ چاہتے کہ میں صحیح مخارج سے الف سے شروعات کر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو ان کے لیے دعوت اسلامی گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم بھی دے رہی ہے۔ آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر آن لائن ہینڈز فری لگائیں، ایک ٹائم طے کر لیں، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، گھر بیٹھے الحمدللہ وہ قرآن کی تعلیم دے رہے۔ 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، بلکہ قرآن سیکھنے کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، بلکہ ساتھ میں 30 طرح کے الگ الگ کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کورس کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی زکوٰۃ کورس بھی کروا رہی ہے۔ آپ تاجر بزنس مین ہیں، تجارت کے حوالے سے کورس کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی وہ بھی کروا رہی ہے۔ نکاح کورس یہ بھی دعوت اسلامی کروا رہی ہے۔ حج پر جا رہے ہیں، دعوت اسلامی یہ کورس بھی کروا رہی ہے اور آپ کی تربیت کر رہی ہے۔ تو ایسے الگ الگ 30 قسم کے کورس ہو رہے ہیں۔ بہار شریعت کا بھی کورس ہو رہا ہے، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی آن لائن عالم بھی بنا رہی ہے، گھر بیٹھے عالم بنا رہی ہے۔ مزید اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے تو اسکرین پر اس شعبے کا نمبر بھی آپ کو نظر آئے گا، آپ اس کے ذریعے مزید معلومات حاصل کر سکتے۔ تو یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہے۔ اور ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا روحانی علاج، جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، کاروبار کی تنگی ہے، گھر میں نا اتفاقی ہے، جادو ٹونے کے معاملات ہیں، نظر کے معاملات ہیں، بہت پریشان لوگ ہیں، دعوت اسلامی اس شعبے کے ذریعے تعویذات فی سبیل اللہ، کوئی چارج نہیں ہے، روحانی عمل، روحانی علاج اور تعویذات دے کر کے الحمدللہ امت کی خیر خواہی کر رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی مسائل حل ہو، آپ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستوں پر آئے اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ الحمدللہ بمبئی فیضان مدینہ میں کنٹینیو الحمدللہ استخارہ اور تعویذات دینے کا سلسلہ، احمد آباد فیضان مدینہ میں الحمدللہ کنٹینیو تعویذات دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کئی مقامات پر جگہ بجگہ الگ الگ ٹائم میں تعویذات دینے کی ترکیب ہوتی ہے۔ آپ بھی تعویذات کے بستوں پر آئیں اور روحانی علاج حاصل کریں، اللہ پاک آپ کے مسائل حل کریں۔ تو الحمدللہ یہ میں نے 3 شعبوں کی معلومات دی، ایسے الگ الگ 50 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ کیا ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ یہ سارے کام ہو رہے ہیں بغیر خرچ کے تو نہیں ہو رہے نا، کیا اس میں ہمارا مال شامل نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی اپنا مال دعوت اسلامی کو ضرور جمع کروائیں۔ آپ اس اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے نمبر وغیرہ، آپ اس کے ذریعے اپنی رقم آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ ضرور دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے گا، اللہ پاک آپ کو اور مجھے برکت عطا فرمائے، ہمارا مال راہ خدا میں دینا اللہ پاک قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجھاتا ہے غضب کو رب کے یہ صدقہ سنو لوگوں، کرے اس موت کو جو ہو بری دفعہ سنو لوگوں۔